اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز افضلیہ کے جانب سے ہونے والے آن لائن ڈسکشن گروپ سوال و جواب کے جانب سے پیش ہونے والے تجزیہ نامے میں آپ کا استقبال ہے. آئیے آج کے موضوع پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کا ایک بہترین تجزیہ نامہ کا تھیسس اور اس کا جو ہے ریسرچ پیپر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. توجہ فرمائیے اور پون گھنٹہ وقت جو ہے آج کے تحقیق نامے کے لیے نکالیے. آج کا موضوع ہے قرآن کریم میں تقریباً 6 مقام پر قرض کا ذکر آیا ہے. قرض کے بارے میں تقریباً 5-6 جگہ پر ذکر آیا ہے. مثلا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 245 میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یعنی ہے کوئی ایسا جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کرے. کوئی ایسا ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. سوال ان آیتوں میں یہ بنتا ہے کہ قرض حسنا کیا ہے، اللہ کو قرض حسنا دینے سے کیا مراد ہے، اللہ کو قرض مانگنے کی کیا ضرورت ہے، بندہ اللہ کو قرض کیسے دے گا. نہایت ہی ڈیفیکلٹ، نہایت ہی پیچیدہ اور نہایت ہی قابل غور و فکر سوال کا ڈسکشن آج ہم لوگ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے بیچ، اور مختلف حضرات کے جوابات کے ساتھ ساتھ آئیے دادا سرکار میمند شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات اور ان کے جو ہے سامیانے کے مد نظر ان کے فیض و برکات کے ساتھ آپ تمامی حضرات سے بھی جوابات طلب کرتے ہوئے تجزیہ نامہ پیش کرتے ہیں. بغور سماعت فرمائیے گا. سب سے پہلے یہ جانیے کہ آج کے اس نشست میں کن کن لوگوں نے اپنے جوابات کو انکلوڈ کیا ہے. جوابات میں جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب ہیں، پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب ہیں، صوفی شرف الدین ندیمی بلوڑائی صاحب ہیں، نور اللہ صاحب ہیں، صادق الرحمان صاحب ہیں، سید ایوب محمودی صاحب ہیں، صوفی انور حسینی صاحب ہیں، صوفی راز محمد قادری صاحب ہیں، پیر عمر قادری صاحب ہیں، عشرت فاطمہ صاحبہ ہیں، محمد طیب صاحب ہیں، شاہ جی صاحب ہیں اور وصال علی خان صاحب ہیں اور پیر راحت علی صاحب ہیں. تمام حضرات اس میں شامل ہیں. امیر افضلی بھی حصہ لے گا آخر میں، اور کچھ اپنے جوابات بھی دادا میمند سرکار کے حوالے سے ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرض حسنا جو موضوع ہے کتنا دلچسپ ہے اور کتنا قابل غور ہے. مختلف پیروں، مختلف صوفیوں کے تحقیقات اور مختلف خانقاہوں کے حوالہ جات کے ساتھ بڑے مزے سے اس بات پر ہم لوگ غور و فکر کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرض حسنا ہے کیا. امیر افضلی، سب سے پہلے امیر افضلی کا ہی جواب سنتے چلیے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر آیا ہے. اس آیت کا سب سے پہلے قرآن سے ہی شروع کریں، چونکہ ہم نے اس بات کا خیال اس بار سے رکھنا زیادہ ضروری سمجھا کہ جو باتیں آتی ہیں نکل کر کے تجزیہ نامے میں تو وہ چونکہ سب کی باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو تھوڑا بد نظمی ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ شریعت اور طریقت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے بزرگوں کا کہ سب سے پہلے قرآن کی باتوں سے ہی شروع کی جائے اور قرآن کا حوالہ سب سے پہلے دیا جائے، بعد میں حدیث کا، پھر بعد میں اولیاء اللہ کا دیا جائے، پھر بعد میں اپنا رائے بھی لوگ دیں. تو یہ نظم انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم لوگ بہتر کریں گے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں دیکھیے وَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو. سورہ حدید آیت نمبر 11 میں بھی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھائے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. سورہ حدید آیت نمبر 18 ان المصدقین والمصدقات وقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم اجرا کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں
اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ان کے لیے ان میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 17، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم یغفر لکم اللہ شکورا حلیم۔ اگر خدا کو قرض حسنہ دو تو اللہ اس سے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، حلیم ہے، بردبار ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20 دیکھیے، وَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یعنی کل ملا کے دیکھا جائے تو یہ 5 مقام پر قرآن میں جو ذکر آیا ہے وہ آیا ہے قرض حسنہ کے دینے کے بارے میں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر اگر 245 کو اس میں ہم جوڑ دیں تو یہ مکمل 6 جگہ پر دیکھا جائے تو میرے تحقیق کے مطابق جو ہے 6 بار اس کا ذکر آیا۔ یعنی سورہ بقرہ جو پہلے ہم نے پڑھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اب دیکھیے ترجمہ کو، ہے کوئی ایسا جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کرے۔ اب 6 جگہ پر جو آیا ہے اس کا ایک جائزہ اگر لیں تو قرض حسنہ دے تاکہ اس کو کئی گنا واپس کر دے، پھر آیا اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، پھر آیا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے، پھر آیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو یا دیتے ہیں ان کے لیے بڑی اس میں جو ہے کیا ہے اضافہ ہے، بہترین اجر ہے، پھر آیا قرض حسنہ دو تو اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، بخش دے گا، پھر آیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور قرض حسنہ دو۔ یعنی آخری کے سورہ مزمل کے آیت نمبر 20 میں قرض حسنہ کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے جوڑ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مکمل مختلف 6 جگہ پر اس کا ذکر آنے میں بھی کچھ حکمتیں ہوں، اس پر ہم لوگ ڈسکس ابھی نہیں کریں گے، ابھی صرف اندر رکھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ پیر راحت صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خرچ کرنا، رسول اللہ کے لیے خرچ کرنا، رسول اللہ کے نام پر خرچ کرنا قرض حسنہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا قرض حسنہ۔ صدقہ اور قرض حسنہ میں تھوڑا سا فرق ہے، صدقہ مسکین کے لیے ہے جبکہ قرض حسنہ ایسا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں پیر کامل پر خرچ کرنا قرض حسنہ ہے، یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پیر کامل نائب رسول ہوتے ہیں۔ یہ بھی پیر راحت صاحب کہہ رہے تھے۔ پھر وصال علی خان صاحب نے کہا کہ قرض حسنہ صبر کا نام ہے، تمام انبیاء و امام نے صبر کیا اور امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ضرور اس کا انعام دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے قرض حسنہ کو صبر سے جوڑ کر بیان کیا۔ پیر راحت صاحب نے پیر پر خرچ کرنے کو قرض حسنہ سے جوڑ کر وضاحت فرمائی۔ وصال علی خان صاحب نے قرض حسنہ کو صبر کے ساتھ امام حسین کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا۔ جناب ساجی صاحب ہیں، انہوں نے کہا خدا کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنا ہی قرض حسنہ ہے، یعنی قربانی دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیا اور ان کو تمام مسلمان آج اپنی نمازوں میں یاد کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کبیرہ قرض حسنہ ہے، یعنی سب سے بڑا قرض حسنہ ہے، اس پر اسلام کو بھی ناز ہے۔ کربلا میں امام علی مقام نے اللہ کو قرض حسنہ دیا اور اس قرض کی ادائیگی ہر جنتی کو کرنی ہے، حسین کا ذکر کر کے، حسین کا شکر کر کے۔ یہ بات جناب شاہ جی محترم کہہ رہے ہیں، انہوں نے قربانی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مولا امام حسین کی بات کر کے انہوں نے قرض حسنہ سے جوڑا ہے، اور انہوں نے امام علی مقام کی قربانیوں کا تذکرہ بڑے شان سے کیا ہے جو نہایت ہی بہتر اور عمدہ ہے اور حق بھی ہے۔ جناب محمد طیب صاحب نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قرض حسنہ ہے اور سب سے نفع بخش کاروبار بھی ہے۔ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے ہر کام سے مدد کرنا بھی اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، جس کا نعم البدل دونوں جہان میں بہترین ہے۔ عشرت فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں اللہ کو قرض حسنہ حسنین کریمین نے دیا ہے اور اللہ کے دین پر احسان کیا ہے، آج بھی کائنات مقروض ہے۔ یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کر کے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اور فخر ہوتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے، جو حق بھی ہے کہ بندگی کا اصل حق جو ہے اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرض حسنہ اس نام کو ہم دیتے ہیں، اس کام کو قرض حسنہ کا نام دیا جائے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور اس کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ یہ بندے کا جو ہے اللہ کو بھیجنے والا سب سے بڑا چیز ہے اور سب سے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہلکا نہیں ہے، بہت بھاری ہے۔
چنانچہ پیر عمر قادری صاحب کہتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا خالص نیت کے ساتھ، بنا کسی ذاتی اغراض اور مفاد کے دیا جائے، مطلب کوئی مفاد نہیں ہو، کوئی مطلب نہیں ہو، اور اللہ کے راہ میں جو خرچ کیا جائے بنا کسی لالچ کا، تو وہ جو ہے شاید اللہ کو یہی منظور ہے اور یہی مقبول بھی ہے اور یہی چاہتا بھی ہے، اور خالص بندے اس کے ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں، شاید اسی کا نام قرض حسنہ ہے۔ محض اللہ کے رضا کے لیے دیا گیا مال قرض حسنہ کہلاتا ہے صاحب، اور سب سے بڑی بات حلال رزق ہو۔ تصوف میں قرض حسنہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک کیا جائے۔ نہایت عمدہ گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں مختلف لوگوں کے حوالے سے۔ پیر عمر قادری بھائی نے بہت بہترین بات یہ بھی کہی ہے کہ تصوف میں اگر دیکھا جائے تو ہر مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو بھی ہم قرض حسنہ سے جوڑ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یوں تو مال کو خرچ کرنا تو سب لوگ سمجھ ہی رہے ہیں، لیکن تصوف کی بات تھوڑی سی الگ ہوتی ہے۔ صوفی راز محمد قادری صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا گویا اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے، اور اللہ اس کا بہت بڑا اجر لوٹاتا ہے۔ قرض حسنہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کی جائے، یہ بھی بہت عمدہ فکر ہے۔ یہ فکر جو جناب راز محمد صاحب پیش کر رہے ہیں، ہم اس سے بہت بہتر اتفاق رکھتے ہیں کہ قرض حسنہ صرف پیسہ دینا یا پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی مدد کرنا ہے، اللہ کے کہیے کہ تحریک محمدی کی مدد کرنا، دین محمدی کو ڈیولپ کرنا، اس کو آگے بڑھانا۔ تو یہ جو ہے یہ قرض حسنہ اس کو ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 نازل ہوئی، اس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، تو حضرت ابو الدہداہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ دیکھیے وہی بات جو ہم لوگ سوچتے ہیں، یہ بات صحابہ نے پوچھ لیا تھا رسول پاک سے، یا اللہ کے رسول کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو الدہداہ، یعنی ہاں بے شک اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ صحابی کی طرف بڑھایا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، کیا کہا؟ میں نے اپنے رب کو اپنا باغ دے دیا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ دے دیا، یعنی ان کے پاس جو باغ تھا انہوں نے اس طریقے سے اپنے اس حکم کو جو ہے کہیے کہ فالو کیا، حکم کو مانا، حکم الہی کو اور حکم رسول کی ترت جو ہے کہیے کہ تقلید کی ترت اس کو جو ہے مانا، سرخم تسلیم کیا، اور ترت جو ہے اس معاملے کو بالکل سبقت لے گئے۔ مطلب اس دینی معاملوں میں سبقت لے جاتے تھے صحابی لوگ، اور اس میں آگے رہتے تھے کہ سب سے پہلے اس کو کون انجام دیتا ہے۔ تو ان کے باغ میں اس وقت 600 کھجوروں کے درخت تھے، 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ اس کو آپ نے جو ہے رسول پاک کے ہاتھ میں دے کر کے کہا کہ میں نے یہ باغ اللہ کو دیا۔ اس آیت کے اترنے پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے اپنے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا کہ اے الدہداہ کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا ہے۔ یعنی اپنے گھر جا کر کے یہ بات وہ اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، اپنے فیملی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس باغ کو اللہ کو قرض کر دیا، دے دیا ہے، مطلب بھیٹ کر دیا ہے، میں نے حکم کو فالو کیا ہے۔ یہ بات تاریخ کے حوالے سے بھی آپ سن رہے تھے کہ اس طرح سے جو ہے صحابہ جو ہے قرآن کی آیت کو کس طریقے سے لیتے تھے سیریسلی، اور ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے صرف بحث کرتے ہیں۔ جناب صوفی انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کرنا ہی اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، اور یہی شرط ایمان ہے۔ قرض حسنہ سے ایک مراد فنا فی اللہ ہونا بھی ہے اور بقا باللہ بھی ہونا۔ حقیقتاً اپنی ہستی کو نفی کرنا ہی قرض حسنہ ہے، یعنی قربانی دینا ہی قرض حسنہ ہے۔ دیکھیے آپ کی سوچ اگر بہتر ہوگی، آپ کی نظر اگر وسیع ہوگی، تو بہت گہرائی سے ان باتوں کو جب سمجھیے گا تو پتہ چلے گا کہ قرض حسنہ جو ہے وہ تو مال کا لین دین ہے ہی، لیکن مال کا لین دین تب ہوتا ہے جب دل و جان سے کسی سے لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اور جب دل و جان سے محبت لگاؤ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اسی سے تعلق رکھتا ہے ہمارا فنا اور بقا کا معاملہ بھی، اور اسی سے سارا تعلق ہے ہستی کو نفی کرنے سے بھی اور اس کو جو ہے بقائیت تک لے جانے کے لیے بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بالکل صحیح بات کہی کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے
तभी हम सब कुछ लुटा सकेंगे अल्लाह रसूल के राह में। और जब अल्लाह रसूल के राह में जो कुछ लुटाएंगे तो वही तो कर्ज हंसना बनेगा, और अल्लाह यही तो चाह रहा है। नजरिया को पाक करिए और चारों जाविये से सोचिए तो देखिए किस तरीके से बातें समझ में आती है। जनाब सैयद अय्यूब महमूदी साहब कहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह की पहचान होनी चाहिए, तभी हम अल्लाह को कर्ज दे सकेंगे। हक है, अगर हम पहचानेंगे ही नहीं अल्लाह को तो हम क्या किसी को कर्ज देंगे और क्या हम किसी से कर्ज लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कर्ज पैसा देना है तो फिर गरीब लोग अल्लाह को कर्ज कैसे देंगे, ये भी सवाल बनता है ना भाई। अगर अल्लाह कर्ज मांगता है पैसे को तो सवाल ये बनता है कि गरीब के पास पैसा नहीं है, वो कैसे अल्लाह को कर्ज देगा। तो इससे पता चलता है कि मामला पैसे का सिर्फ नहीं है, मामला जो है बहुत सीरियस है साहब, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। इससे पता चलता है कि कर्ज हंसना पैसा नहीं कुछ और है, या कुछ और भी हो सकता है। कुरान में आया है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ, ये भी एक कर्ज है। मैं तुम्हारा जिक्र कब करूंगा, जब तुम हमारा जिक्र करोगे। फाज करो नियाज करो को आया ना साहब, वही चीज है। दूसरी जगह आया है सूरह बकरा आयत नंबर 40 में, उसका तर्जुमा है कि तुम मेरा आहद पूरा करो मैं तुम्हारा आहद पूरा करूंगा, ये भी एक कर्ज है। मतलब एक तरह का जो है एक ऐसा जो है मामला है जो बिल्कुल ईच अदर है, मतलब एक दूसरे से साथ है, साथ है। मतलब ये वही हाल हो गई कि मतलब एक कदम तुम बढ़ाओ एक कदम हम बढ़ाएं। मतलब बंदे और खुदा के बीच कुछ मामलात है जिसको इस तरह से बयान किया जाता है और उसको समझने की सख्त जरूरत है। यानी इसको सिर्फ पैसे दे करके और लेकर के सिर्फ ये सोच लेना कि हमने जो है निकल लिया तो ये बात ठीक नहीं है, बल्कि और हमारा ये कोशिश भी होता है कि इन मौज़ूआत को हम उठाते हैं इसलिए कि ये सब जो ऐसे मौज़ूआत हैं कि इस पर जो है बिल्कुल उलमा की नज़र नहीं पड़ती और सूफिया तो बिल्कुल कतरा जाते हैं। तो मेरा कहना है कि उलमा भी आगे आए, सूफिया भी आगे आए और दुर्वेश लोग भी साथ दें थोड़ा, और जो लोग बिल्कुल तालीम और तरबियत से हट करके अपने मुरीदों को सिर्फ हक करवाते हैं उनसे भी मेरा गुजारिश है कि इन मौज़ूआत पर अपने मुरीदों को, अपने दोस्तों को, अपने पीरों को, सूफियों को, भाइयों को, मरकज़ों को लाएं ताकि इन मौज़ूआत पर जो है बिल्कुल सीरियसली बात हो, गुफ्तगू हो, डिस्कशन हो, ताकि हम अच्छे तरीके से अल्लाह रसूल की बातों को समझ सकें और किसी की थोपी हुई बात को नहीं माने। मेरा ये कहना है, मरकज़ अफजलिया का ये बिल्कुल शुरू से ही टारगेट रहा है कि हम किसी के थोपे हुए अकीदे पर ना चले, बल्कि हम डिस्कस करें। हम क्या करें? रिसर्च करें। हम बहुत बेवकूफ़ बनते आए हैं, अब हम बेवकूफ़ बनना नहीं चाहते हैं। मतलब सूफिया बेवकूफ़ होते ही नहीं है तो बेवकूफ़ बनेंगे कैसे? इसीलिए बेवकूफ़ बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग जो है होशियारी से काम लेंगे और अक्लमंदी से इन बातों पर डिस्कस करेंगे अपने पीरों से, अपने बुजुर्गों से, और बात करने से और समझने और पढ़ने और सीखने से किसी का कोई हर्ज नहीं होता है, फायदा ही होता है। ये बात तो ज़हन में आ ही गया होगा। तो बातें चल रही है सैयद अय्यूब महमूदी साहब की, तुम मेरा आज पूरा करो मैं तुम्हारा आज पूरा करूंगा, ये भी एक कर्ज है। असल कर्ज हसना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है और उनसे मोहब्बत करना है और उनकी अतायत करना। देखिए बातें वही आ रही हैं सब, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, उसके बंदों से मोहब्बत, उसके राह में खर्च करना, अहले बैत से मोहब्बत, सारा मामला बिल्कुल एक ही तरफ जाता है। अब सिर्फ दरूद हम पढ़ें और कहें कि बहुत मोहब्बत हमको, ये बात नहीं है, बल्कि दरूद जब आप उस पर पढ़ते हैं तो उसका हक भी अदा करना होगा। ये इशारा करना चाहते हैं जनाब अय्यूबी साहब, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अल्लाह के बंदों को देना ही अल्लाह को कर्ज हंसना देना है, ये भी हक है। पीर कामिल चूंकि अल्लाह रसूल का नायब होता है, उन पर खर्च करना भी अल्लाह को कर्ज हंसना देना ही है, ये भी बिल्कुल हक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये नजर पैदा करने के लिए हमको क्या करना होगा? हक का चश्मा लगाना होगा। जनाब सादिकुर रहमान साहब कहते हैं कि कर्ज जो एहसान के दर्जे को पहुंच जाए कर्ज हंसना कहलाता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात अपनी तजवीज़ और अपने तहकीक और अपने लफ्ज़ के हवाले से कहा कि लफ्ज़ हंसना जो है, हसन एहसान और हुस्न से बना है, जाहिर सी बात है। एहसान के दर्जे को जो टच करता है वो कर्ज, मतलब मामला उस मकाम की बात है, एहसान के दर्जे की बात है, तो कर्ज हंसना कहलाता है। खालिस अल्लाह की रजा के लिए किसी को देना और उसकी वापसी की उम्मीद ना रखना, ये सबसे बड़ी बात है, ये कर्ज हंसना कहलाता है साहब। और खालिस अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना और मखलूक खुदा की मदद करना कर्ज हंसना, ये हक है। खालिस अल्लाह की रजा के लिए जो काम किया जाए यही तो अल्लाह चाहता है, और इसीलिए तो 6 जगह आया है बार बार। एक हदीस शरीफ का जो है मफ़हूम मुलाजा फरमाइए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक इंसान की तरफ झुक जाएगा और फरमाएगा, है मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। वो बंदा कहेगा, या अल्लाह
تو خالق و مالک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا میرا فلاں بندہ ہم بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا تو یقیناً مجھے وہاں پاتا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ پھر وہی جواب ملے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا دیتے تو یقیناً مجھے کھانا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے صاحب۔ مختصراً جس دل میں اللہ بستا ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو قرض دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنا اور اللہ والوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یعنی جس کے دل میں اللہ بستا ہو اس کی ضرورت کو بالخصوص پورا کرنا، وہ بہت معتبر ہوتا ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ قرض دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور اس کو اختیار عطا کیے ہیں۔ کسی بھی مومن کو قرض دینا اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے، برابر ہے۔ یعنی قرض سے جوڑ کر کے بھی اگر آپ اس کو دیکھیے، پیسے کوڑی اور مال سے بھی، تو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرض مومن کو دینا تو بہت ہی اولا ہے۔ ویسے کسی ضرورت مند کو مدد کرنا اور قرض دینا تو ایسے بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن مومن کی مدد کرنا اور مومن کو قرض دینا یہ بہت اعلیٰ امر ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، اور اس کو جو ہے ہم قرض حسنہ کہہ سکتے ہیں، اور یہی چیز اللہ چاہتا ہے۔ اس مقصد کے پیچھے ان ساری حکمتوں کو سمجھنا ہوگا۔ جناب نور اللہ صاحب کیا کہتے ہیں، اللہ کے عطا کیے میں سے اللہ کے بندوں کو دینا قرض حسنہ ہے، خدا کے مخلوق کی پریشانیوں کو دور کرنا خدا کو قرض حسنہ دینا ہے۔ خدا کی مخلوق کی پریشانیوں کو دور کرنا خدا کو قرض حسنہ دینا ہے، یعنی خدا کے مخلوق پر رحم کرنا، اس پر نظر کرنا اور اس کو دیکھنا، اس کو کنسیڈر کرنا، یہ جو ہے سب سے بڑی بات ہے۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی صاحب نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59 کو بھی دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور کس کی اطاعت؟ ان لوگوں کی اطاعت جو صاحب امر ہیں۔ دیکھیے صاحب امر ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس ٹاپک پر کبھی اور بات ہو اچھے سے، لیکن صاحب امر کو پہچانیے گا تب کیا ہوگا کہ آپ اس کی اتباع کر پائیے گا، ورنہ آپ مغالطے میں چلے جائیے گا۔ دوسرے مقام پر آیا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری پیروی کرو، ہم کو فالو کرو، ہم جو کہے سو مانو، یعنی رسول کی بات مانو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، یعنی فالو تم رسول کو کرو گے اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا کرے گا؟ محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ کو معاف بھی کر دے گا کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو چاہو، اور اللہ کے رسول کو جب تم چاہو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم کو چاہے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اوپر والی بات جو صاحب امر کی تھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کی اطاعت بھی کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، وہ تو ایک دوسرے کے لیے بالکل کہیے کہ نیسیسری ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن اب تیسری بات صاحب امر کی آ جاتی ہے، تو صاحب امر کی بھی جب آپ پیروی کریں گے تو ان دونوں کی اطاعت ہو جائے گی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مراد یہ ہے، مطلب میرا نظریہ بالخصوص یہ ہے کہ وہ صاحب امر سے مراد نائب رسول ہیں، جو سچے نائب رسول اور سچے پیر کامل ہیں، ان کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس بات کو کبھی اور تفصیل میں لے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب صوفی شرف الدین صاحب کہتے ہیں اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرض حسنہ دینا اللہ کو ہی قرض حسنہ دینا ہے، اور یہ تمام صحابہ کرام نے دیا۔ ابھی آپ نے وہ واقعہ دیکھا کہ انہوں نے بالکل کیا کہا کہ میں اپنا باغ آپ کو دیتا ہوں، یعنی آپ کو دیتا ہوں مطلب اللہ کو دیتا ہوں، میں نے آپ کو دیا گویا اللہ کو دیا۔
تو یہ تمام صحابہ کرام نے دیا اس طرح سے. اسی طرح آج کے دور میں مرشد کامل پر خرچ کرنا اور ان کی مشن کو آگے بڑھانا، ان کا ساتھ دینا ہر طریقے سے قرض ہنسنا ہی ہے. یہ بالکل حق ہے. علاوہ ازیں خدمت خلق بھی قرض ہنسنا ہے. حقیقتاً بار امانت ہی قرض ہنسنا ہے. بار امانت کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے اس کو بھی آپ اس طریقے سے جوڑیں کہ اللہ نے جو آپ کو امانت عطا کی ہے وہ کیا تھی اور وہ کس طرح سے آپ کو ادا کرنا ہے. تو یہ باتیں جو ہے قابل غور ہیں. جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو قرض ہنسنا دینا ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دینا ہے، ورنہ اللہ کو قرض کی ضرورت تھوڑی ہے کہ نہیں. اس کی صوفیانہ تشریح یہ بھی دیکھیے. لیکن اس صوفیانہ تشریح کو دیکھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں. وہ بات میرے ذہن میں آ گیا کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام علیہ السلام نے بھی جو ہے ایک نعرہ لگایا تھا اور انہوں نے کہا تھا حل من ناصر و ینصرنا، حل من ناصر و ینصرنا، یعنی ہے کوئی جو ہماری مدد کرے. تو کیا انہوں نے مدد مانگا تھا اپنے جان بچانے کے لیے؟ کیا مجھے مدد کرو، مجھے لوگ مار رہے ہیں؟ نہیں. انہوں نے یہ نعرہ، یہ آواز اس لیے لگائی تھی کہ ہے کوئی جو ہمارے مشن کو، ہمارے کنسیپٹ کو، ہمارے سسٹم کو اور ہمارے اس عقیدے کو اور ہمارے اس نظریے کو شائع کرے، پبلش کرے، لوگوں تک پہنچائے، یعنی اس طریقے سے ہمارے مشن کو آگے بڑھائے. ٹھیک وہی بات جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا، جس طریقے سے امام علی مقام نے میدان کربلا میں حل من ناصر و ینصرنا کا نعرہ لگایا تھا، تو وہی بات یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہمیں قرض ہنسنا دے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے بار امانت کو اٹھائے، ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، ہم جو چاہتے ہیں وہ لوگوں تک وہ پہنچ پائے. یعنی اللہ کی دین کی سربلندی مقصود ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے مظہر صاحب کے صوفیانہ تشریح دیکھیے. جو عارف سالک اپنی ناسوتی حقیقت کو اللہ کے حوالے کرے، غور سے سنیے، جو عارف سالک اپنی ناسوتی حقیقت کو اللہ کے حوالے کرے اور اپنی پوری خوشی و رضامندی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے تک آنے والے مشکلوں پر صبر کرے اور اپنا تن من دھن اپنے مرشد کو دے دے، تو مرشد پاک اس مرید کا ہونا لے لیں گے اور اپنا ہونا اس مرید کو عطا کر دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بھی قرض ہنسنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اپنا تن من دھن جب اپنے مرشد کو دے دیجئے گا تو مرشد پاک کیا کریں گے؟ تو من سدی من تو سدی کا معاملہ کر لیں گے. مطلب تو میں ہو گیا، میں تو ہو گیا. مطلب پیر مرید ایک دوسرے کا آئینہ ہو جاتا ہے، جو پیر کا وہ مرید کا، جو مرید کا وہ پیر کا. تو یہاں پر پہنچنے کے بعد معاملہ خلافت اور ولایت اور بہت ساری چیزوں کی آتی ہے، اس کے پہلے نہیں آتی. اور اپنا ہونا اس مرید کو عطا کر دیں گے. یہ بہت ہی بھاری اور بہت ہی مہنگا سودا ہے. یہ بہت آسان نہیں ہے. جب تک کوئی اس طرح سے قرض ہنسنا ادا نہیں کرے گا پوری طرح سے، تب تک وہ حسین بھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. یہ بھی ایک قرض ہنسنا ہے، اسی لیے اس کو قرض ہنسنا بھی کہا گیا. یعنی خوبصورت قرض، یعنی خوبصورت قرض یہ ہوا صاحب کہ آپ میرے ہو جائیے، ہم آپ کے ہو جائیں. یعنی آپ اپنا وجود ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اپنا وجود آپ کے حوالے کر دیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور افضل ترین قرض ہنسنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دے ہی دیا ہے. اور دے دیا ہے تو اس سے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے قرض ہنسنا دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرض ہنسنا، یہ میرا خیال ہے کہ اس قرض ہنسنا کا بہت ہی اعلیٰ ترین مقام پر وہ فائز تھے. اس کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. البتہ تمام اولیاء اللہ قرض ہنسنا دیتے ہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے اپنے مقام کے حساب سے دیتے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہر کوئی فنا ہو کر کے بقا پر پہنچتا ہے، لیکن امام علی مقام کی فنائیت جو ہے وہ تمام فنائیت کے درجے سے بلند درجے پر تھا، اور ان کی بقائیت بھی جو ہے تمام بقائیت کی منزلوں سے بلند درجے کا تھا. اس فرق کو ضرور سمجھ لیجئے اور ذہن میں نوٹ کر لیجئے، چونکہ اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. تو اب آگے بڑھتے ہیں. عارف کامل کا اپنی ہستی کو فنا کرنا اللہ کو قرض ہنسنا دینا ہے، اور اللہ اس قرض کو یوں واپس کرتا ہے کہ اس عارف کو بقا باللہ عطا کرتا ہے. یہ بات تو میں نے پہلے کہا. اللہ نے امتحان لینے کے لیے بندوں سے قرض ہنسنا مانگا ہے. بالکل حق ہے، ورنہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندوں سے امتحان لینے کے لیے یہ قرض مانگا ہے
کہ ہم دیکھتے ہیں کون کون ہم کو یہ قرض دیتا ہے، یعنی کون کون ہے جو ہم پر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ امید ہے میری بات اور تحقیق کی جو باتیں ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آئیے اب سنتے ہیں جناب عادل احمد قادری صاحب کی باتیں۔ قرض حسنہ جو شریعت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دو تو اللہ کے یہاں اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو بنا سود کے قرض دینا اللہ کی رضا کے لیے اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر غور کریں تو ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، جان و مال، عزت شہرت، جسم لباس، مکان زیور، زمین اولاد، صحت، ہر چیز، اس لحاظ سے ہر چیز جب اللہ ہی کا ہے تو اس پر خود کا دعویٰ کرنا کس طرح صحیح ہوگا؟ اور جب سب چیزیں اللہ ہی کی ہے تو پھر ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں صاحب؟ یہ ایک وہم ہے، یہ ایک وہم ہے۔ یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ جان دی اس کو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہوا۔ جان دیا اس پر، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ہی ادا نہ ہوا۔ مطلب آپ کیا دے سکتے ہیں جب آپ کا جان ہی دیا ہوا اس کا ہے تو آپ دیں گے کیا؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں عادل بھائی کہ یہ جو ہے یہ تو ہمارا وہم ہے صاحب کہ ہم کچھ دیں گے۔ جو مال ہے وہ بھی اسی کا، جو چیزیں ہیں وہ سب اس کی، ہمارا جان تک، ہمارا جسم تک سب اس کا ہے، تو ہم جو دینے کی بات کر رہے ہیں تو یہ سراسر بھول ہے ہماری۔ اور اگر کوئی ہم سے کچھ مانگ رہا ہے تو وہ اپنا ہی چیز ہم سے مانگ رہا ہے نا، ہمارا ہے ہی نہیں کہ ہم اس میں انکار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کبیر داس نے بہت اچھا کہا تھا کہ تیرا تجھ کو سونپ دے کیا جاتا ہے میرا۔ مطلب میں نے اگر تیرا ہی چیز کو تجھ کو سونپ دیا تو میرا اس میں کیا جاتا ہے؟ یہ تو غلط فہمی ہے جس کے شکار ہم جاہل لوگ ہیں۔ اس لیے اس جہالت سے باہر ہونے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ پیر کی نگرانی اور رہنمائی میں ہوتا ہے۔ یہ ایک وہم ہے صاحب کہ سب میرا ہے، حالانکہ اس کا کچھ نہیں ہے، یعنی ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے جب کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہ ہو کر رہیے نا، اس کا اجر اللہ دے گا کہ جس نے اپنے آپ کو نہ رکھا اس نے اللہ کو اپنا مقروض کر لیا۔ واہ کیا بات ہے! صرف یہ بھرم رکھنا کہ میں ہوں، بس اسی دھوکے میں پورا کائنات اور پوری سنسار اور پوری دنیا اور پوری نفس پرستی پھنسی ہوئی ہے۔ یہ وہم و گمان جہاں ذہن سے نکل گیا اور بات سمجھ میں آ گئی تو تمام نفسانیت سے آدمی نکل سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا بہت آسانی سے نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو گویا کہ سمجھ لیجیے کہ اس نے قرض دے دیا اور اپنے مالک کو مقروض کر لیا، ہمیشہ کے لیے رینی بنا لیا۔ مطلب ایسا کرنے کے بعد جو ہے ایشور آپ کا رینی ہو جائے گا، پھر آپ آگے ایشور پیچھے۔ بہت اچھی بات سادھو سنت جی نے کہا تھا، کبیر داس جی نے، کہ کہت کبیر سنو بھائی سادھو ایسا ہو رہی ہو جیسے نرمل نیر۔ کہت کبیر سنو بھائی سادھو ایسا ہو رہی ہو جیسے نرمل نیر، پیچھے پیچھے ہری پھرے کہت کبیر کبیر، پیچھے ہری پھرے کہت کبیر کبیر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے لیے سب کچھ لٹا دیں گے اور اسی کے ہو لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کا رینی ہو جائے گا، آپ کا مقروض ہو جائے گا۔ یہ جملے گرچہ ہمارے تھے وضاحت کے ساتھ، لیکن یہ پوائنٹس پیش کر رہے تھے جناب عادل احمد قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت عمدہ بات وہ بیان کر رہے تھے۔ آگے انہوں نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ شعر ہم لوگ سب سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت آسان اور عام فام شعر ہے، لیکن اس کی جو تا ہے بہت کہیے کہ اس میں گہرائی ہے، اور اس کو اگر سمجھ لیں تو معاملات بالکل فنا اور بقا کا فنش ہو جائے گا، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کو لوگ صرف پڑھتے ہیں اور گنگناتے ہیں۔ طریقت کے اعتبار سے دیکھیے، خلوص اور عاجزی ایسی دولت ہے جو کسی کو بھی جھکا سکتی ہے۔ فقراء اولیاء اللہ کے یہاں سے یہ دولت ملتی ہے صاحب، خلوص۔ دیکھیے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ خود کیسے بھوکے رہتے، مگر بابا فرید کے لنگر کھانے پر آنے والوں کی کیسی جو ہے سیوا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور کیسے اپنے کھانے کے لیے صرف بچے ہوئے ٹکڑے پر گزارا کرتے تھے۔ یہ خلوص کی مثال ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں، سب کچھ رائے خدا کے لیے۔ یہی وہ دولت ہے جو اللہ کو قرض دی جاتی ہے۔ یہ جو خلوص کی دولت ہے یہ بہت مہنگی دولت ہے۔ جہاں پر خلوص آ گیا وہاں پہ پھر ہری کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے۔ جب تک خلوص نہیں تب تک ہری جھانکے گا بھی نہیں آپ کی طرف۔ جہاں خلوص آیا، سچائی آئی، نیک نیتی آئی، کہیے کہ آپ کا محبوب آپ کا گرویدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی کنسیپٹ ہے بھائی، یہی صوفیوں کا طریقہ ہے اور یہی تعلیم بھی ہے۔
حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے کہ جو وہم دوئی کا ہے جو کہ شرک ہے، اگر اس وہم کو ختم کر دیں کسی کامل ہستی سے سیکھ کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، تو معلوم ہوگا کہ پھر وہ خود کوئی اور نہیں عین ذات ہے۔ یہ تو ہم لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں معرفت کے حوالے سے، بات تو بالکل حق ہے۔ پھر جب عین ذات ہوا تو یا یوں کہیے کہ موتو قبل انتا موتو پر پہنچ گیا تو اس نے خود کو فنا کر لیا۔ اب فنا ہونے کے بعد جب تک اس کا ظاہری پردے کا وقت نہیں آتا، اس کا ایک ایک سانس اللہ کو قرض ہے، اور یہ قرض ہنسنا صاحب، کیونکہ عین ذات ہو کر ذات میں مغ ہو کر اس نے اپنے ہستی کو ختم کر دیا۔ اب مخلوق میں رہ کر اس کو صرف اپنی ڈیوٹی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ وہ آدمی جو موت سے پہلے مر چکا ہے وہ مخلوق میں رہ رہا ہے اور مخلوق کی ڈیوٹی کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ اور ہم نے اس کے بارے میں پہلے کے کئی ویڈیوز میں یہ بھی کہا کہ وہ آدمی ہے، آدمی جیسا ہے، آدمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی سمجھ کی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور بہت بڑے دھوکے میں لوگ پھنسے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ڈھیبری جلا کر کے، مطلب چراغ جلا کر کے، ہم لوگ اپنے بھاشا میں ڈھیبری کہتے ہیں بہار میں، تو چراغ جلا کر کے پھر لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا، پھر پچھتاتے ہیں اور ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال کو بھی یہ بات کا احساس تھا، انہوں نے کہا کہ آئے شاک گئے واد ہے فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، ڈھیبری مار کے ویسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتا ہے مطلب، اور اگر جس وقت وہ ملتے ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بےزتی کرتے ہیں، اور ان کو ہم نہ پہچانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں اور اس کو رسوا کرتے ہیں اور عام آدمی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر ان کے قبر پر جاتے ہیں پھول کا چادر لے کر کے اور چراغ جلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دادا کے مزار پر آ کر کے رو رو کر کے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے، اور حیات میں جب زندگی میں تھے تو کہتے تھے اچھا وہ تو منشی جی ہیں بیڑی پیتے ہیں، وہ منشی جی ہیں موتی کھانا چلاتے ہیں، وہ منشی جی ہیں مچھلی پھنساتے ہیں۔ اور جب ان کا جب گزر ہو گیا زندگی سے تو مزار پہ پھولوں کا چادر اور موٹا موٹا کپڑا کا چادر لے کے جاتے ہیں۔ بتائیے کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں ویسے لوگوں کو اور ہم اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ ویسے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے، ویسے لوگوں کو پرکھ لیجیے، سمجھ لیجیے وہ آدمی کیا ہوگا، بالکل مخلص ہوگا، ذرہ برابر سوارتھ اور مفاد اس کے اندر نہیں ہوگا، وہ آدمی اپنا نفسانیت سے پاک ہوتا ہے، وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا مگر حق بات بولنا بند نہیں کرے گا۔ اس طرح کی کئی صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں جو ہمارے چینل پہ انشاءاللہ آپ کو سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے، اور کئی بار ہم نے بیان بھی کیا ہے کہ صفت محمدی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، سیرت محمدی بھری ہوتی ہے، اور ظاہری اعتبار سے وہ چاہے جیسے بھی دکھیں آپ کو، لیکن جو کردار ہے اور جو مال ہے اندرونی وہ بالکل محمدی ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ نکھر کر کے سامنے آتا ہے اور آپ کا جو ہے دل کھینچتا چلا جائے گا اس کے طرف۔ وہ آدمی کبھی نہ تو بےایمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی لالچی ہو سکتا ہے، نہ حریص ہو سکتا ہے، نہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ظالم ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر حسد و بغض ہوگا۔ وہ کل ملا کے یہاں پر تو ہم اس کا ڈسکشن نہیں کریں گے چونکہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ تو الگ دیکھ لیجئے گا، صفت محمدی کے نام سے اور محمد کی پہچان کے نام سے اور دیگر کئی پیر کامل کے نام سے ہم نے بہت سارے ویڈیوز بنا رکھے ہیں، کافی ریسرچ اس پہ ہم نے کیا ہے اور ہم بیان کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ضرور دیکھیے گا تو پتہ چلتا ہے کہ ویسے لوگ جو ہے صرف ڈیوٹی کرتے ہیں، مخلوق میں رہ کر کے جیتے ہیں، مطلب مخلوق میں رہ کر کے وہ خالق سے ملے رہتے ہیں، ان کی جو وجود ہوتی ہے، ان کا جو جسم ہوتا ہے، ان کی جو ہستی ہوتی ہے، ایک برزخ ہوتا ہے، ایک پردہ ہوتا ہے جو آدھا ادھر اور آدھا ادھر ہوتا ہے۔ بہرحال اب آگے دیکھتے ہیں جناب قادری صاحب نے اور کیا اس موضوع پر کہا۔ کہتے ہیں کہ اب خدا کا کئی گناہ کر کے واپس کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اس پر بھی غور کیجیے۔ قرض حسنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، خدا کا کئی گناہ کر کے واپس کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ بھائی انہوں نے کہا کہ کئی گناہ واپس کر کے دیتے ہیں، تو اس پر بھی غور ہونا چاہیے کہ آخر کئی گناہ واپس کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ وہ یہ ہے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب بندہ جو موتو قبل انتا موتو سے گزر جاتا ہے، مطلب جب جو موتو قبل انتا موتو سے نکل گئے وہ امر ہو گئے، ٹھیک ہے، مثال اولیاء اللہ جیسے سرکار غوث العظم
दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, बाबा फरीद और दीगर तमाम औलिया अल्लाह, जिनके पर्दा किए हुए सदियां बीत गई, मगर आज भी लोग उनको जिंदा जानते हैं और हाजिर खिदमत होने का शर्फ हासिल करते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि ये कई गुना बढ़ाने से मुराद ये भी है, इसको भी लिया जा सकता है। यानी अल्लाह को जब आप कर्ज देते हैं, अल्लाह के नाम पर जब अपनी हस्ती लुटाते हैं और खुलूस के साथ अपनी इबादत और रियाजत सुपर्द कर देते हैं, उसके हवाले खुद को कर देते हैं, तो उसके बदले में वो इनाम की सूरत में क्या देता है, कई गुना बढ़ा करके वो अपनी जो फैजियाबी है वो आपको डाल देता है और आपके जाने के बाद भी आपका नाम जो है और आपका परचम लहरा देता है जमीन पर, और सदियां सदियां लोग आपके आस्थाने पे आते रहते हैं। ये कर्ज हसना का इजाफतुन इजाफा नहीं है तो और क्या है। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बात। देखिए, तहकीक में जब बातें आती हैं तो मुख्तलिफ हवाले से आती है और इसी में दिल लगता है। मतलब यूँ तो मोटा मोटी हम लोग आयतें पढ़ते हैं, पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन जब इस हवाले से बात होती है किसी एक टॉपिक पर चारों तरफ से, तो पता चलता है कि देखिए अल्लाह के कलाम में जो है कितना मग़ज़ है, अल्लाह के कलाम में कितनी जहतें हैं, अल्लाह के कलाम में कितनी वुसातें हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, सूफ़ी तो जाहिल होता है। देखिए, सूफ़ी एक एक आयत का कितना माना निकालता है और कैसे कैसे समझता है। हम लोग बचपन में जब मैथ बनाते थे तो हमारे टीचर कहते थे कि अरे अच्छा से मैथ बनाओ, कुछ कंसेप्ट सीख लो, जब हम सिखा देंगे तो मैथ को 10 तरह से बनाओगे। तो पता चलता है कि जो बच्चा मैथ को 10 तरह से बनाता है तो इसका मतलब वो स्मार्ट होता है। उसी तरीके से सूफ़ी जो होता है स्मार्ट होता है। ये बिल्कुल आज प्रूव हो गया कि कर्ज हसना के हवाले से किस तरह से स्मार्ट हमारे जो डिस्कशन पैनल के लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जितने सब जो स्कॉलर लोग हैं, किस तरीके से बाल का खाल निकाल लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से खुल करके मवाद सामने आया। अब कुछ लोग कहें कि भाई मवाद जो है दूसरों के आप बयान करते हैं। भाई अरे भाई, दूसरों के क्यों नहीं हम बयान करें, मवाद कहीं से मिले, इल्म किसी की जागीर थोड़ी है। एक हदीस में आया है कि इल्म जहां से भी मिले इल्म मोमिन की मीरास है। तो आप अपने ग्रुप में जब डिस्कशन करते हैं तो मैं आपकी बातों को रीड करता रहता हूँ, हमारी टीम उस पर जो है नज़र रखती है और हम जो मवाद आप भेजते हैं हम उसको चुन लेते हैं। हमारा काम है मोतियों को चुन लेना। शायद आपके नज़र में बहुत हल्का काम होगा, लेकिन हमारे नज़र में हल्का काम नहीं है, बहुत भारी काम है और बहुत सीरियस काम है ये, क्योंकि हमारी नज़र जो है मोतियों पे होती है। तो आपने अपने ग्रुप डिस्कशन में जो है बहुत सारा चीज़ किया, लेकिन हमने सब बात को नहीं निकाला, लेकिन जो चीज़ें काम की थी हमने उसको मोतियों की तरह चुन लिया। और यही हमारा काम है, यही मरकज़ अफजलिया की रिसर्च टीम का काम है इंशाअल्लाह। और इसमें हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल पर किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, उसका तजियानामा पेश करते हैं और आपका हम साथ लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम और साथ लेते रहेंगे। और जितने लोग हिस्सा लेते हैं सब हमारे मुखलिस दोस्त हैं, सब अल्लाह को कर्ज हसना दे रहे हैं, हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कौम मिल्लत की भलाई कर रहे हैं, अल्लाह के मिशन को कामयाब कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अपने खानकाहों के नाम भी रोशन कर रहे हैं और अपने पीरों के नाम को भी रोशन कर रहे हैं और हमारी भी मदद कर रहे हैं ताकि हम इस मिशन को आगे आगे लेके चलें। और मरकज़ अफजलिया एजुकेशन जो है रिसर्च सेंटर को एक बैनर के तले ये काम होता है, तो इसमें कोई परेशानी और बुराई की बात नहीं है। किसी को हसद और जलन का कोई जगह ही नहीं है और ना करना चाहिए। बहुत से लोग हसद जलन से जो है या तो ग्रुप छोड़ देते हैं या तो उनको लगने लगता है कि हमारे डिस्कशन से पता नहीं इनका कितना फ़ायदा हो जाएगा, हमारे डिस्कशन से कितना ये जो है बहुत लाभ कमा लेंगे। अरे भाई, आपके डिस्कशन से हम क्या लाभ कमा लेंगे और हम कहाँ चले जाएंगे। आपके डिस्कशन से जो आपके मवाद हैं, बस 2-4 लाइन आपका आ जाता है तो हम शुक्रिया करके उसको शाये करते हैं। और हमारा ये मकसद हरगिज़ नहीं होता है कि हम उससे पैसा कमाएं, बल्कि मकसद ये होता है कि उस मौजू को हम बढ़िया से डिटेल से पेश कर सकें, उसमें हम आपकी मदद लेते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो आप ये सब जहन में निकाल दीजिए कि ऐसी कोई बात अगर जहन में आए, बाय द वे अगर लोगों को आता हो। मैंने देखा अक्सर व बेशतर बहुत सारे लोग जो हमारे पैनलिस्ट थे वो धीरे धीरे ग्रुप से निकल करके अपना चैनल खोल रहे हैं और लोग अपना ठीक है, अच्छी बात है, अपना चैनल खोलिए और चलाइए, लेकिन डिस्कशन में आप हिस्सा लेते हैं तो वो बंद मत कीजिए। आप अपना बयान इस हवाले से अगर एक लाइन भी पेश करते हैं तो आप सदका जारिया समझ करके भेजिए और ये मत सोचिए कि उससे हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। ये आपकी कजफहमी है, इसको निकाल लीजिए। हमने अक्सर बेशतर देखा है कि बहुत सारे लोग जो अच्छा बयानात पहले भेजते थे वो धीरे धीरे कम होते गए, उनको लगने लगा करे मेराज अफजली का चैनल तो बहुत डेवलप कर गया, हम बयान भेजते हैं, हमको क्या फ़ायदा होता है उससे। तो उन्होंने क्या किया, सब अपना अपना चैनल खोल लिया है, तो उनको लगता है कि हम आगे बढ़े। अरे भाई देखिए,
آپ اکیلے آپ جو کچھ کرتے ہیں کیجئے، اس سے کوئی منع تو کرتا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہم یونائٹڈ کام کرتے ہیں یہ ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور شاید دوسرے لوگ بھی اس طرح کا کام کریں، ہم تو اچھا ہے، مبارکباد دیں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ آسان سمجھ رہے ہیں۔ یہاں ہم کتنا ڈسکشن کرتے ہیں، کتنا ریسرچ کرتے ہیں، اس پر ہم لوگ محنت کرتے ہیں، ایسے تھوڑی تھیسس تیار ہوتا ہے۔ ہمارا جب تھیسس تیار ہوتا ہے، ہمارا جب ریسرچنگ پیپر تیار ہوتا ہے، تو ہم اس کو بہت ادھین کرتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں، تب جا کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کو ہم ایڈٹ کر کے پبلش کرتے ہیں، تب جا کر کے وہ کچھ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو وہ ایک بہت کمبائنڈ ایک یونائٹنگ، مطلب کہیے کہ یونٹی کے ساتھ ٹیم کے ذریعے سے کیا جانے والا کام ہے، اور تب جا کے مکمل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک آدمی کا پارٹیکولر کوئی صرف میسج یا کوئی لائن ہونے سے ہم پاپولر ہو رہے ہیں، ایسا آپ کا بھرم ہے۔ مرکز افضلیہ کو لوگ جو چاہتے ہیں اس کے پیچھے آپ تمام بھائیوں کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ جو لوگ ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ حقدار ہیں، بالکل، ہم انکار کہاں کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ہم صرف حقدار ہیں، یہ آپ کا بھول ہے۔ اس کا مکمل جو حق جاتا ہے وہ مرکز افضلیہ کی مکمل ٹیم کو جاتا ہے، دادا میم ہندی کے روحانی فیوز و برکات کو جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہوگی وہ نکل گئی ہوگی، اور مرکز افضلیہ کے جانب سے جو ریسرچ پیش کیا جاتا ہے انشاءاللہ اور آئندہ پیش کیا جائے گا، اور اگر جو لوگ نہیں حصہ لینا چاہتے ہیں نو پرابلم، ان کو پریشر بھی نہیں کیا جائے گا، اور ان کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ ہم نہیں بھی رہیں گے تو بھی ہمارا یہ ڈسکشن پینل چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے ہوئے سب کا شکریہ میں نے ادا کر لیا، بہت اچھا موضوع تھا۔ ہم نے گفتگو کی، آخر میں اپنا جواب کچھ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ وقرض اللہ قرضاً حسنا پر دادا میم ہندی کیا کہتے تھے، ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا ایک لاجک اور ایک خیال ہم آپ کو خیال کے جانب آپ کو لے چلتے ہیں۔ آپ نے تو بالکل شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت سے سمجھ لیا، اب دادا میم ہندی کی کچھ باتیں وجود کے حوالے سے بھی سمجھتے چلیے۔ امید ہے آپ کا دل باغ ہو جائے گا، اور یہ کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ ارے ایسا تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دادا میم ہندی سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ مغز قرآن جو ان کی ایک تصنیف ہے انشاءاللہ شائع ہوگی، اس میں لکھتے ہیں کہ سورہ تغابن آیت نمبر 17 میں ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم واللہ شکور حلیم، اگر قرض دو تم اللہ کو، یعنی خرچ کرو جس چیز میں فرمایا ہے اس نے قرض دینا، نیک صدق دل سے دوگنا کرے اللہ اس کو، اور اللہ جزا دینے والا ہے شکر کرنے والوں کو۔ سورہ حدید آیت نمبر 18 ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم اجرا کریم۔ توحید کے نام سے دادا لکھتے ہیں ترجمہ، بے شک خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے قرض دیا خدا تعالیٰ کو، قرض دینا اچھا، خوشی اور محبت سے، ان کو دوگنا کیا جاوے گا، وہ قرض ان کا اور واسطے ان لوگوں کے بدلہ بہت بڑا ہے خاصا۔ اب حقیقت کے ٹاپک پر کچھ بات اشارتاً وہ کہتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ قرض حسنہ کیا چیز ہے؟ وہ قرض جو کہ صدق دل سے اور محبت سے دیا جائے، بس اسے قبول کرتا ہے خدا تعالیٰ، اور پھر واسطے ایسے لوگوں کے اجر بڑا ہے، وہ قرض زکوٰۃ ہے یعنی صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے یعنی صلاۃ ہے، پس بجز فطرت کے کوئی عبادت نہیں، اور وہ فطرت زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ قرض حسنہ ہے۔ دادا حضور کے جملے اور الفاظ پر غور فرمائیے، ان کا اشارہ وجود کے طرف جاتا ہے، اور جب ڈوب کر کے دیکھیے گا تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ اور ہٹکے ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے شعروں میں انہی حوالوں سے اس طرح سے بھی کہا تھا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وَقْرَضُوا وہ قرض احسن اور اقیموا الصلاۃ، اقرضوا قرض احسن اور اقیموا الصلاۃ، ہے یہی اعمال صالح للزکاۃ فاعلون، ہے یہی اعمال صالح للزکاۃ فاعلون، ہے بشر مشہود و شاہد نور عرضی فی بطور، اپنے خالق سے نہ ہو مغرور، منکر تو فکور۔ یہ دادا حضور کے اشعار ہم نے آخر میں گنگنایا ہے۔
امید ہے آپ کو قرض حسنہ کو وجود کے حوالے سے سمجھنے میں بہت مدد ملے گی، اور اس ٹاپک کو ہر زاویے سے جب آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تو سب بات کھل کر کے واضح ہو جائے گی کہ اللہ کون سا قرض مانگ رہا ہے، ہم کو کون سا قرض ادا کرنا ہے، اور قرآن میں جو 6 جگہ جو اس کا ذکر آیا ہے یہ کس معاملے میں ہے، چونکہ نماز کی بھی 6 قسمیں ہیں اور ہر جگہ کے لیے شاید الگ الگ قرض حسنہ کی بات ہو بھی سکتی ہے، چنانچہ ہر جگہ پر ہر مقام پر اس قرض کو سمجھیں، ہر مقام پر پہنچ کر اس قرض کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس کی فہم عطا فرمائے، اور اس کا جو اضافہ ہے وہ حاصل کرنے کی گوہر نایاب اور جوہر نایاب جو توفیق ہے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔